جی زاہد صاحب، آبویسلی ایک طرف تو ایچ ٹی ایس آرگنائزیشن ہے جس کا تعلق ماضی میں رہا ہے القاعدہ سے، مگر دوسری طرف باغی فورسز میں یہ صرف واحد تو تنظیم نہیں تھی، اور بھی فورسز موجود ہیں. تو جیسے اعجاز صاحب نے تو 2 سیناریوز ہمیں دیے، دا گڈ آؤٹ کم اور دا بیڈ آؤٹ کم، پر آپ کے خیال میں سر کتنا آسان ہوگا ان سب کے لیے اکٹھے ہو کر سیریا پہ حکومت کرنا آفٹر دا کائنڈ آف ڈیولپمنٹس دیٹ ٹک پلیس؟ نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ اس میں حیات تحریر شام جو ہے سب سے بڑی تنظیم ہے اور سب سے طاقتور بھی ہے، ان کا ملٹری فورس بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریباً آدھے درجن اور فیکشنز بھی ہیں جو کہ اس میں باغیوں میں شامل تھے، لیکن ان کے درمیان ایک کوآرڈینیشن تھا جو اور خاص طور پہ پچھلے چند ماہ سے یہ کوآرڈینیشن کافی مضبوط ہوا، اور اسی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ وہ دمشق پہ قبضہ کرنے کے لیے کامیاب ہوئے. اب بات یہ آتی کہ ایک تو بہت جو پازیٹیو چیز ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی، کوئی بلڈ بات نہیں ہوئی. جو پہلے اعلامیہ جاری ہوا ہے تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو ہے کسی کو نہ چھیڑا جائے، کسی کو نشانہ بھی نہ بتایا جائے، نہ ہی جو ہے شام کی آرمی کے خلاف کوئی کارروائی اس طرح سے شروع ہوئی ہے. اب انہوں نے ایک انٹرم گورنمنٹ بھی بنانے کا اعلان کیا ہے، جس میں ابھی تک تو جو وزیر اعظم ہیں تھے بشار الاسد کے وہ ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور شاید میں متفق ہوئے ہیں جو کہ الیکشن کرانے کی بات ہو رہی ہے. تو اب تک تو ایک بہت ہی پرامن جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیک اوور ہوا ہے. اب آگے چل کے میرے خیال یہ کہ ٹھیک ہے بہت سارے خدشات تو ضرور ہو سکتے ہیں کہ کیا یہ سارے مل کے کام کر سکتے ہیں، کیا شام میں ایک جمہوری عمل صحیح معنوں میں شروع ہو سکتا ہے. میرے خیال یہ سارے کنسرن صحیح ہیں، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے جو کہ شام کے لیے سب سے بڑا جو ایک الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اس سے موقع سے فائدہ اٹھا کے جو 1974 کا گولان ہائٹ کے اوپر جو ایگریمنٹ تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس کی فوجیں جو ہیں وہ آگے بڑھ کے ان پوسٹوں پہ بھی آ گئی ہیں جو کہ پہلے سیرین آرمی کے پاس تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال بن کے آ سکتی ہے. اب یہ کہ اب دیکھنا یہ کہ چند مہینوں میں کیا ہوگا. اور میرے خیال یہ کہ جہاں پہ حزب تحریر شام کی بات آتی ہے تو اس میں ایک اور بھی یہ حیات تحریر شام اس میں ایک اور بھی آتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ لوگوں کے کنسرن ضرور ہیں، لیکن جو اب تک کہ وہ القاعدہ کے ساتھ تعلقات القاعدہ کے ساتھ تعلقات کافی عرصے سے ان کے ختم ہو چکے تھے، لیکن یہ صحیح ہے کہ ایک حد تک بالکل ٹھیک. سر اگر آپ اجازت دیں تو یہ سیریا اور اسرائیل والا پوائنٹ میں اعجاز چودھری صاحب کے پاس لے کے جاؤں. سر زاہد حسین صاحب نے ذکر کیا، اوبویسلی بہت اس وقت یہ بار بار ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جہاں لوگ خوشیاں بھی منا رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے فورسز آگے بڑھی ہیں، اور جو یہاں ترکی کا رول رہا ہے اور جو اسرائیل کا رول رہا ہے، تو یہ شاید اسرائیل کی پوزیشن کو بھی اسٹرینتھن کرے گا اور ترکی بھی معاملات کو اس طرف لے کے جائے گا. یہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آئی مین ڈو یو آلسو اگری ود دس اسیسمنٹ کہ ایک طرف تو سیریا کی اپنی سیریا کے لوگوں کی خواہشات یا ڈیزائرز ہیں، اور دوسری طرف دی امپیکٹ اٹ ول ہیو آن دا اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ؟ جی بالکل. آئی تھنک لیٹس ٹیک بوتھ آف دیز مین پلیئرز. ایک ٹرکی ہے. ٹرکی کے لیے تو سب سے بڑا ایشو وہی تھا کہ کردش پرابلم جو تھی ان کی، وہ یہاں سے ہی آپریٹ کرتے تھے، اور 3 ملین کے قریب ریفیوجی سیرین بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سارے علاقہ ایلیپو کے آس پاس ہی تھے. تو وہ تو ترکی کو یہ فائدہ ہوگا کہ کچھ کنڈیشنز ایسی کریٹ ہو جائیں گی کہ وہ شاید واپس جا سکیں وہاں پہ ان کے جو چاہتے تھے، اور کردش ریبلز کو جو ٹرکش کے ہیں ان کو مدد نہ ملے. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، میرے خیال میں وہ بھی انڈائریکٹ بینیفیشری ہو گئے ہیں اس کے. زاہد صاحب ذکر کر رہے تھے اس کا کہ وہ بفر زون بھی انہوں نے قبضے میں کر لیا ہے تقریباً، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گریٹر اسرائیل کا جو ایک بڑا پرانا ان کا خواب ہے وہ انچ بائی انچ وہ چلتے جا رہے ہیں، سیٹلمنٹس بڑھا رہے ہیں، اب جولان ہائٹس پہ بھی لا رہے ہیں، اور ویسٹ بینک میں بھی زیادہ پھیلا رہے ہیں. میں نے سنا کہ ناردرن غزہ میں بھی انہوں نے کچھ تھوڑی سی کارروائی اس طرف بھی شروع کی ہے. تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل ٹرنز آؤٹ ٹو بی کوائٹ اے ونر. دی وائلڈ کارڈ از آف کورس ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں اسرائیل کے
जंग में नहीं आऊँगा, लेकिन इसराइल की हमायत तो वो बदरजा अतम करते हैं, हमेशा से करते रहे हैं, अभी भी करते हैं। और जेरूसलम में एम्बेसी भी लेकर वही आए थे अपनी यूएस की, और वो मेरे ख्याल में इनकी पूरी उनको आशीर्वाद हासिल रहेगी। अब इस वक्त ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़हन में सदर प्यूटिन का भी होगा, क्योंकि 2 मिलिट्री बेस है उनके और वो थोड़े इस वक्त रिड्यूस स्ट्रेंथ में है। क्या वो प्यूटिन को ये फेस सेविंग देंगे और उनको वहाँ से विड्रॉ करने में मदद देंगे, ये अभी देखने वाला है। मेरे ख्याल में वो देंगे, मेरे ख्याल में रशिया जो है उसका फुटप्रिंट थोड़ा और कम हो जाएगा, और सबसे बड़ा लूजर ऑफ कोर्स ईरान होगा, जिसने पहले भी बड़ी सेटबैक उसको मिली है। और खतरा अब ये है कि इसके बाद शायद एक बहुत बड़ा यानी ज्यादा संगीन हमला भी कर सकता है इसराइल ईरान पे, क्योंकि वो शह पा गया इससे। तो मुझे कोई ज्यादा मंजर अच्छा नहीं नजर आ रहा, इलाके में कशीदगी पड़ सकती है।